کرنا چاہتا ہوں، سنیں۔ بیوہ ہے، 7 بچوں کی ماں ہے، 32-33 سال کی نوجوان ہے۔ اب جب اس کی ہسٹری کھلی، ایک پہلو پہ بات کرے، 2 پہلو پہ بات کرے، 3 پہلو پہ بات کرے، یقین کرے ظرف والے مسلمانوں کے تو سر شرم سے جھک گئے۔ پتا چلا کہ اتنی ڈومینیٹڈ مسلم ایریا جس کے اندر ادھر مدرسے بھی ہے، مسجدیں بھی ہے، خانقاہیں بھی ہے، درگاہیں بھی ہے، جلسے بھی ہے، جلوس بھی ہے، وہاں کی یہ لڑکی اپنے 7 بچوں کی پرورش کرنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ نہ ملا تو وہ ڈانسر بن گئی تھی، شادی خانوں میں جا کر نوجوانوں کو خوش کرنے وہ ناچتی تھی۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، ابھی میلاد النبی جا کر کے 1 مہینہ نہیں ہوا، کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو اسلام کا ایک قانون سناتا ہوں، سنیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے محلے میں، تمہارے گھر کے سامنے اگر کسی کی نعش مل جاتی ہے، کسی کی ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے، تو اسلام وہ پورے محلے کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، وہ پورے اسٹریٹ کو ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ پکڑ کر آپ سے پوچھیں گے کہ یہاں نعش کیوں ملی، آپ کہیں گے مجھے نہیں معلوم، میں آفس کو گیا تھا۔ یہ کہنے سے آج کی جمہوری حکومت تو آپ کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن اسلامی حکومت نہیں چھوڑے گی۔ آپ کو بتانا پڑے گا اس کا قتل کیوں ہوا، قاتل کو پکڑ کے دینا پڑے گا، آپ کو ریسپانسبلٹی اٹھانا پڑے گا۔ اور اگر قاتل نہیں ملتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ وہ محلے والوں سے اس کا بدلہ لیا جائے گا اور اس کی دیت لی جائے گی۔ بتائیے کہ یہ ذمہ داری ہماری نہیں تھی؟ ایک گھر کے بازو، حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر کے بازو 40 گھر تک پڑوسی ہے، تمہارے کھانے کے اندر، تمہارے شوربے میں پانی ملا کر کے اسے کھلاؤ۔ اللہ تم سے سوال کرے گا، جنت میں جانے کے لیے ٹھہرو گے تو پوچھا جائے گا، تمہاری گواہی تمہارے پڑوس سے لی جائے گی، تمہارا پڑوس تمہارے بارے میں کیا کہتا تھا۔ پڑوس میں ایک عورت اپنے آپ کو بے راہ روی پر ڈالتی ہے، اپنے بچوں کے پالنے کی خاطر اپنے آپ کو اس گندے گناہ میں ڈالتی ہے، یہاں تک کہ اس روش پہ چلتے چلتے اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی غیر اور ویرانی جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں قتل غیروں کے ہاتھ سے ہوتا ہے، بہت بڑے احتجاجات و بوم ہوتی ہے، کیا یہ قتل نہیں؟ یہ امت مسلمہ کی سوسائٹی کیا ایک آئینہ نہیں؟ کیا یہ تصویر نہیں ہماری؟ بہت باتیں ہیں، پورا حیدرآباد تنظیموں سے بھرا ہوا ہے، سوشل ایکٹیویٹیز کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے، کیا ان تمام کے اور ہم تمام کے سر نہ جھکے ہوں؟ احساس مر گیا ہے ہمارا، ضمیر مر گیا ہے ہمارا، ہمیں احساس نہیں ہمارے پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ کیا آپ کے پاس یہ نہیں کہا گیا کہ یتیم بچوں کی کفالت آپ کے پاس فضیلت والی چیز نہیں ہے، بیواؤں کو سہارا دینا نہیں ہے؟ اور ایک بات سن لیں، یہ بھی ایک بڑا عیب ہمارے پاس ہے کہ ایک بار کسی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی عمر کی ہو، ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کا دوسرا نکاح نہیں کرتے۔ یہ جرم، اگر وہ تو اللہ کے پاس گئی، وہ اپنا جواب دے رہی ہوگی، لیکن واقعی وہ بھی اس حالات سے گزری ہے تو اللہ ہم تمام سے سوال کرنے والا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے کئی بیوائیں اپنے گھروں میں تڑپ رہی ہیں، ان کے بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے، پتہ نہیں کن کن حالات سے وہ گزر رہی ہیں۔ دوسرا نکاح ہمارے پاس